ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 15ویں پارے کے اہم مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم إنه هو السميع البصير۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس تین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو یعنی نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور بہت ساری نشانیاں بھی ان کو دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ذکر اسرا معراج کے حوالے سے ہے۔ اس سورت کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں کیونکہ آگے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور اس سورت کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں کیونکہ پہلی آیت میں اسرا کا ذکر ہے۔ اسرا کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اور وہاں پر انبیاء علیہ السلام کو امامت کروانا، اور اس کے بعد آگے آسمانوں کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی رات کے اندر ہوا، اسرا بھی اور معراج دونوں ایک ہی رات کے اندر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، تمام ساتوں آسمانوں میں مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرشتوں کو دیکھا اور جنت اور دوزخ کو جو ہے وہ مشاہدہ فرمایا۔ تو اور یہ نمازوں کا تحفہ اور جو ہے وہ لے کر تشریف لائے واپس۔ تو جو ہے یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ہماری طرف سے ایک بہت بڑا انعام تھا۔ تو آگے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے اندر انسانوں کو یا مسلمانوں کو کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ کاموں سے بچنے کا حکم دیا، اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ آیت نمبر جو ہے وہ 22 سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ بناؤ، یعنی کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ تعالیٰ کی کرو۔ فتقعد مذموما مخذولا، اگر ایسا کرو گے تو تم مذمت کیے ہوئے ہوگے اور جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ تو آج ذلیل و خوار ہونے کی اور مذمت کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آگے اللہ رب العالمین فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی فیصلہ کرتا ہے نا، کوئی جج یا کوئی اور کوئی، ٹھیک ہے نا، یا پرے پنچایت کا کوئی منصب کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک فیصلہ فرما دیا۔ وہ کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور جو اس فیصلے پر سر تسلیم خم کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو آگے فرمایا کہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا حکم ارشاد فرمایا: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ والدین کی عبادت نہیں ہے، پوجا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور فرمایا اگر وہ دونوں یعنی کہ والد اور والدہ یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہو۔ اف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھڑکی بھی نہ دو تھوڑی سی، اور منہ بھی نہ بسوڑو، اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرو، اور ان کے سامنے اپنے رحمت کے بازو جھکائے رکھو، اور ان کے لیے دعا کرو۔ کیا دعا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تو اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور بیجا نہ اڑاؤ مال و دولت کو۔ بیجا اڑانے والے، جو فضول خرچی کرنے والے، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو نہ تو اپنے گردن کے ساتھ بندھا ہوا چھوڑو، رکھ لو، یعنی کہ بالکل کنجوسی کرو، نہ بالکل چھوڑ دو، وسیع کر دو کہ بس جہاں مرضی خرچ ہوتا رہے۔ تو اگر ایسا کرو گے تو تم جو ہے وہ بالکل کنگال ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر،
تمہارا رب جو ہے وہی سب کا رزق عطا فرماتا ہے، کسی کو رزق وسیع کر دیتا ہے، کسی کو یعنی کہ مقدار کے مطابق، مقدر کے مطابق دیتا ہے۔ انہ کان بعبادی خبیر بصیر، بے شک وہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا اور ان کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ نہ تو بہت فضول خرچی کرنی، نہ بالکل کنجوسی کرنی ہے۔ جو بنیادی ضروریات ہیں ان پر تو خرچ کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن فضول خرچی ایسے بے جائے اڑائے رکھنا، ادھر ادھر یعنی کہ فضول کاموں کے اندر خرچ کرنے سے منع فرمایا۔ آگے آیت نمبر 31 میں ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ یعنی کہ اس دور کے اندر لوگ جو ہے وہ اپنی بچیوں کو اس لیے زندہ غور کر دیتے ہیں، یہ بڑی ہوگی ہمارے ساتھ کھائے پیے گی، ہم کہاں سے اس کو کھلائیں پلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ پہلے ان کا ذکر فرمایا کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک ہوتا ہے نا زنا کرنا، ایک زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اس کے جو احوال وغیرہ ہوتے ہیں، فحاشی کے کام جو ہے ان کی طرف بھی نہ رغبت کرو۔ انہ کان فاحشۃ، جو زنا ہے یہ بہت بڑی فحاشی ہے، سب سے بڑی فحاشی زنا ہے۔ وساء سبیلا، بہت برا رستہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو مارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، مارنا حرام کیا، اس کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ کچھ ہوتے ہیں جس کا مارنے کا حکم دیا ہے، جیسے جو مرتد ہو جاتا ہے اس کی سزا قتل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا آج کوئی اگر زنا کرتا ہے شادی شدہ تو اس کے عوض میں یعنی کہ اس کو سنسار کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یا کسی نے قتل کیا، قتل کے بدلے میں قتل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یا اگر کوئی کافر ہو گیا مرتد، اس کے خلاف جہاد کر رہا ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو باقی جو ہے وہ کسی عام انسان کو یا کسی عام مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے یتیم کا مال کھانے سے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ خلافی کرنے سے منع فرمایا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ماپ تول کے اندر کمی کرنے سے منع فرمایا، اور اس سے اگلی آیت میں اندر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ فرمایا کہ تم زمین کے اوپر جو ہے وہ اکڑ کر مت چلو، ٹھیک ہے نا، نرمی کے ساتھ چلو، یعنی تکبر اور غرور کے ساتھ نہ چلو۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے ساتھ کسی اور کو الہ بنانے سے منع فرمایا، یعنی کہ شرک کرنے سے منع فرمایا۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے سے منع فرمایا۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں کہ اس طریقے سے تم نے یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے۔ تو ہمیں ان کاموں کو سیکھ لینا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اسی سورت کی آیت نمبر 78 میں 78 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یعنی مقررہ اوقات میں ادا کرو، لدلوک الشمس، جب سورج ڈھل جائے۔ سورج ڈھلتا کب ہے؟ جب بالکل زوال کا وقت ہوتا ہے نا، دوپہر کو 12 بجے کا، تو اس وقت سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے، تو تھوڑا سا وہ ڈھل جاتا ہے نا، تو سایہ اس طرف کو بڑھنا شروع ہوتا ہے، اس کہتے ہیں سورج کا ڈھلنا۔ تو اس وقت جو ہے وہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات تک جو ہے وہ نمازیں پڑھو، یعنی کہ سورج ڈھلتے ہی ہم پڑھتے ہیں ظہر کی، جب سایہ برابر ہو جاتا ہے تو عصر کی، جب سورج غروب ہوتا ہے مغرب کی، اور رات کو پھر عشاء کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں ہم پر فرض فرمائی ہیں، اور فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر کے اندر قرآن پڑھنا، فجر کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، جب فرشتے، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں جب فجر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے، اس لیے فجر کی نماز کے اندر تھوڑی سی قرت زیادہ ہوتی ہے، عام نمازوں کی نسبت تھوڑی لمبی ہوتی ہے۔ تو آگے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت تہجد ادا کرنا یہ آپ کے لیے زائد ہے، ٹھیک ہے نا، نافلہ نفل ہے، زائد ہے۔ تو اس زائد سے بعض علماء نے مراد لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، ٹھیک ہے نا، باقی لوگوں پر فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ اور بعض نے اس سے مراد یہ لیا کہ یہ یعنی 5 نمازوں کے علاوہ نافلہ ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے نا، 5 نمازیں فرض ہے، یہ جو ہے وہ نفلی عبادت ہے، کریں گے تو بہت اچھی، سب سے یعنی نوافل کے اندر سب سے زیادہ اجر و ثواب والی نماز جو ہے نا وہ
تہجد کی نماز ہے. فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ اجر و ثواب والی نماز تہجد کی نماز ہے. تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ جو قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے یہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ٹھیک ہے نا, یہ قرآن کیا ہے؟ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو مومن جب اس کو پڑھتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے, تو اس کے لیے رحمت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور اس کو شفا بھی مل جاتی ہے بہت ساری روحانی بیماریوں سے, گناہوں سے, اور جو ہے وہ بہت ساری جسمانی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں. تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, بتا دیجئے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کا علم نہیں دیا ہوا. تو آگے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کافر آپ سے مطالبہ کرتے ہیں بہت سارے معجزات کا, کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا ایک باغ ہونا چاہیے کھجوروں کا اور انگوروں کا, ٹھیک ہے نا, جس کے درمیان نہر چل رہی ہو. کبھی وہ کہتے ہیں کہ اور تو اس کی تسما, یعنی کہ آسمان سے جو ہے وہ کوئی ٹکڑا ہمارے پاس لے آؤ. کبھی کہتے ہیں کوئی فرشتوں کو لے آؤ. کبھی کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک سونے چاندی کا گھر ہونا چاہیے. کبھی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آسمان سے فرشتہ نازل ہو, کتاب لے کر نازل ہو, پھر ہم مانیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا, آپ فرما دیجئے میرا رب پاک ہے, میں تو صرف ایک بشر ہوں اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی یہ کام تو اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے کرنے کا فائدہ نہیں, کر بھی دیں گے تب بھی آپ نے نہیں ماننا. جس نے ماننا ہو وہ ایک چھوٹا سا معجزہ دیکھ کر بھی مان لیتا ہے, اور جس نے نہ ماننا ہو بڑے بڑے معجزہ دیکھ کر بھی وہ نہیں مانتا. تو آگے فرمایا کہ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى, کہ لوگوں میں جب ہدایت آ گئی تو لوگوں کو ہدایت پر آنے سے کس چیز نے روکا؟ الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا, اس بات نے کہ وہ کہتے تھے کہ بھلا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا. یعنی رسول کی بشریت کا انکار کرتے تھے یا بشر کا رسول ہونے کا انکار کرتے تھے. دونوں ایک ہی بات ہے نا. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں وہ بشر بھی ہوتے ہیں, رسول بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر جو ہے وہ ان کی بشریت کا انکار کرے تب بھی یعنی کہ ان کی ایک خصوصیات, ان کی ایک خوبی کا انکار ہے. اگر ان کا جو ہے وہ رسول ہونے کا انکار کرے تب بھی انکار ہے. تو دونوں طرح سے کفر ہوتا ہے. تو رسول کو بشر ماننا بھی ضروری ہے, اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنایا ہے ان کو رسول ماننا بھی ضروری ہے. تو آگے فرمایا کہ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین, اگر زمین کے اوپر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے اور آرام سے سکون سے رہتے ہوتے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا, ٹھیک ہے نا. تو جب انسان رہتے ہیں تو پھر انسانوں میں سے انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو یہ بالکل جو ہے وہ قرین انصاف ہے. پھر یہ جو صورت ہے سورہ بنی اسرائیل, اس کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, آپ فرما دیجیے الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, جس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا, اپنی بیٹا کسی کو نہیں بنایا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, پوری اللہ کی حکومت کے اندر کوئی شریک نہیں, کوئی ساجی نہیں, کوئی پارٹنر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, کوئی اس کا ایسا دوست نہیں جو اس کو نیچا دکھا سکے, کوئی اس کا یعنی کہ ایسا نہیں ہے جو اس کے لیے کسی طرح سے اس کی شان میں کمی کر سکے یا اس کے لیے کسی کمزوری کا باعث بن سکے. ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ کی کوئی کمزوری, اللہ ساری کمزوریوں سے پاک ہے. اس کے بعد آگے سورۃ القحف ہے. کہف جو ہے وہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, تو ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی جس کے اندر کوئی عوج نہیں, کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہے, کوئی ذرا بھی اس کے اندر خرابی نہیں. یعنی بالکل اچھی سے اچھی کتاب اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے, اچھے احکام نازل فرمائے ہیں. بعض اوقات پڑھتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں یہ حکم نہیں, اس طرح کا حکم ہونا چاہیے. یہ ہماری عقل ناقص کا قصور ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بہت ہی آسان طریقے سے نازل فرمائی ہے, بالکل بالکل پرفیکٹ, جس کے اندر ذرا بھی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. تو آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کہف ہے. کہف جو ہے نا اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ وہ جو ہے ایک یعنی کہ علاقے میں رہتے تھے. وہاں پر جو ہے وہ کیا تھا کہ ایک بادشاہ تھا دقیانوس, اور وہ لوگوں کو شرک پر ابھارتا تھا, اور یہ لوگ جو ہے اسلام قبول کر چکے تھے اور شرک سے بچنا چاہتے تھے. تو
جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو وہ کافر دشمن ہو گئے، کافر بھی اور بادشاہ بھی دشمن ہو گیا، تو یہ وہاں سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر جا کر انہوں نے پناہ لے لی. تو وہاں پر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین او زادوا تسعا، کہ وہاں پر وہ 300 سال اور 9 سال زائد، ٹھیک ہے نا، 309 سال تک وہاں رہے، ٹھیک ہے نا. بعض مفسرین نے کہا کہ یعنی کہ عیسوی اعتبار سے جو دیکھا جائے سورج کے حساب سے تو 300 سال بنتے ہیں، اور اگر قمری لگایا جائے تو 309 سال بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے نا، 10 دن کا فرق ہوتا ہے سال میں. تو بہرحال وہاں 309 سال رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، پھر وہ نکلے. ان کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ کھانا لینے کے لیے گئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو پرانے دور کے سکے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر جب پہچان لیا تو ان میں سے بعض نے کہا کہ اس کو ان کی یادگار بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 309 سال بعد اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں تو قیامت کے دن زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذرا بھی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو جب قیامت چاہیں گے برپا فرما دیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ایک باغ والے کا. ایک شخص تھا، اس کے 2 باغ تھے، ٹھیک ہے نا. وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، ایک شخص کے 2 باغ تھے، کھجوروں اور انگوروں کا باغ تھا، اور بڑا زبردست اس کے اندر کھیتی ہوتی تھی، پھل لاتے تھے. تو اس کے اندر تکبر آ گیا، وہ کہنے لگا کہ یہ باغ تو ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. کوئی آخرت اخرت نہیں ہے، کوئی آخرت کی زندگی نہیں، یہی زندگی ہے، میرا باغ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. اتنا اس کے اندر تکبر آ گیا. شیطان اصل میں ابھارتا ہے نا باتوں پر. تو اس کے ساتھ جو دوسرا ساتھی تھا، اس کا دوست تھا، وہ کہنے لگا بھائی یہ آپ کیا بات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم کچھ بھی نہیں تھے، مٹی تھے. اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے دوبارہ اس دنیا کو فنا کر دے، دوبارہ پھر پیدا فرما دیں گے، حساب کتاب ہوگا. تم کیا سمجھتے ہو یہ باغ ہمیشہ رہے گا؟ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. اور مجھے تم سمجھتے ہو کہ میں غریب ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے چاہے تو اس سے بھی اچھا باغ عطا فرما سکتے ہیں. تو پھر جو ہے وہ آگے سے جو دوسرا شخص تھا وہ اس نے انکار کیا، اس نے کہا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا باغ کبھی ختم ہو. تو پھر چند دن بعد جو اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو تباہ کر دیا، تو وہ ختم ہو گیا سارا، ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کو احساس ہوا ہو میں نے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانی کی. پھر وہ کہنے لگا کہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، ٹھیک ہے نا. تو شرک جو ہے نا یہ سارے اعمال کو بھی برباد کر دیتا ہے اور نعمتوں کو بھی یعنی کہ انسان سے دور کر دیتا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 50 کے اندر، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اور ابلیس نے نہ کیا. کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ کیا تھا؟ جنوں میں سے تھا. جو ہے نا یہ شیطان ابلیس جو ہے یہ جنوں میں سے تھا، جن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانوں سے پہلے جنوں کو یہاں پر بسایا تھا، اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا تھا، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا تھا؟ مٹی سے. یعنی اول جیسے پہلے انسان مٹی سے بنے تھے نا، اسی طرح پہلا جو جن بنا تھا وہ آگ سے بنا تھا، ٹھیک ہے نا. ابھی وہ آگ نہیں ہے، ابھی وہ ایک ان کو علیحدہ اللہ تعالیٰ نے ایک جسم عطا فرمایا، جیسے ہم ابھی مٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نطفے سے آگے نسل کو چلا دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ان کا بھی ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے. تو وہ ہے جنوں میں سے تھا ابلیس جو تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں جب فرشتوں کو حکم دیا وہ وہاں موجود تھا، اس کو بھی حکم تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اصل میں نافرمانی کی. تو آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 54 میں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان فرما دی ہیں. مثالیں بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھایا، کاش وہ سمجھ جائیں، ٹھیک ہے نا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بہت رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اللہ تعالیٰ اگر گناہوں پر پکڑنے والا ہوتا تو اب تک ان پر عذاب آ چکا ہوتا. بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا، تو ان کے لیے ایک وعدہ ہے، اس وعدے سے اس وقت سے پہلے نہیں ان کے ساتھ کچھ بھی ہونے والا، ٹھیک ہے نا. تو ایک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے. اور آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا، یہ جو بستیوں والے ہلاک ہوئے تو تب ہلاک ہوئے جب انہوں نے ظلم کیا. تو ظلم جو ہے نا یہ بستیوں کو تباہی کا باعث بنتا ہے. جب ظلم کرتے ہیں نا، کسی پر بھی ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب کسی یعنی کہ انسان پر ظلم ہوتا ہے تو
تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت دور ہو جاتی ہے اور اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے۔ تو کسی عام انسان پر کیا، مسلمانوں پر جب ظلم کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ہو، وہ مسلمان ہی مسلمان پہ کر رہے ہو، کافر کر رہے ہو، پھر ان پر تو بہت بڑے بڑے عذاب آتے ہیں۔ تو بعض اوقات اللہ تبارک تعالیٰ ان کو یعنی کہ کوئی اپنی طرف سے عذاب بھیج دیتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر اسی طرح عذاب نازل فرمایا، لیکن یہاں امت محمدیہ کے لیے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیں گے، یعنی کہ تم ان سے لڑو گے، جہاد کرو گے، تو تم انہیں مار کر ختم کرو گے، انہیں جو ہے وہ نیست و نبود کرو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاد کے ذریعے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دیں گے۔ آگے اس پارے کے آخر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا کچھ واقعہ بیان فرمایا، جو کہ کچھ حصہ جو ہے وہ 15ویں پارے میں، کچھ آگے 16ویں میں ہے۔ تو کل ہی ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے، کل انشاءاللہ اس کے مختصر جو ہے وہ بیان کریں گے اس واقعے کو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔